اللہ سے اجر لیتا ہے اور اس کا آہستہ آہستہ وہ مقام و مرتبہ وہ بن جاتا ہے جو اللہ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو فوت کرتا ہے اور وہ اس مقام کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم تو دیکھنے میں سب کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا ہے وہ پہلا امتحان تو وہی تھا جو ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی ایم اے کے پی ایچ ڈی کے امتحان میں پہلی دفعہ جا کے نہیں بیٹھے۔ پہلا امتحان تو شعور کا امتحان تھا جو ہر ایک کو اللہ نے شعور دیا ہے، سکھانے والا کوئی نہیں، کسی نے نہیں سکھایا۔ تو اللہ نے شعور توحید تو ہمارے ہر شخص کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ جو ابتدائی آخری میں اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دے کے مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ تمہارا بہانہ ختم کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا، ہم تو بے علم میں بغیر علم کے ہم تو مارے گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم جہالت میں مارے گئے۔ کوئی شخص یہ بہانہ نہ بنائے اللہ نے، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی مولوی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کسی نبی کی تعلیمات نہیں آئی۔ نہیں، اللہ نے یہ بنیادی شعور توحید ہر شخص کی فطرت میں رکھا، یادداشت میں نہیں رکھا۔ الستُ بربکم کا وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ کیا تھا سب، لیکن کس کس کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری یادداشت سے فہم کیا ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ لہذا عبدیت رب ہر شخص کی فطرت کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، پورا معاشرہ شرک سے بھرا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس شرک سے بھرے ہوئے معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو شعور توحید اللہ کی طرف سے ملا تھا، اس شعور توحید کی وجہ سے اللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پاس ہوئے، شعور کے امتحان میں پاس ہوئے۔ یعنی بچپن سے دیکھتے تھے بت کر گھرانا تھا، بت پرست نہیں، بت کر گھرانا تھا، بتوں کو پوجتے بھی تھے، بت بناتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سوچتے تھے کہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئے بت، یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ، لہذا سن لیجیے، شرک کو دیکھ کر، شرک ہوتا دیکھ کر، اگر ہمارے اندر تلاقم پیدا نہیں ہوتا، اگر ہماری طبیعت بے چین نہیں ہوتی، اگر ہمارے اندر کوئی جذبات کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا نہیں ہوتا شرک کو دیکھ کر، تو سمجھ لیجیے ہم پہلے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، پہلے قدم پر ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پہلا امتحان تو شعور توحید کا امتحان ہے، اور شعور توحید اللہ نے ابتدائی آخری میں رکھ دیا تھا ہر شخص کے اندر، اور فرمایا تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے رکھا تھا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں تم قیامت والے دن یہ بہانہ نہ بناؤ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے شعور کے اندر رکھ دیا ہے، تم اپنے اس شعور کے امتحان میں پاس ہو کے دکھاؤ، پھر تمہیں آگے بڑے امتحانوں میں مبتلا کیا جاتا۔ جو شخص کسی امتحان میں مبتلا نہیں ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور سچ فرما رہے ہیں، صادق المصدوق ہیں، کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آزمایا جاتا ہے، تو کسی پر اگر آزمائش نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے اس کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس پر آزمائش نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ روایت صحیح ہے یہ جیسے بھی ہے، واللہ اعلم، کہ کہتے ہیں کہ کوئی
صحابی تھے، تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ کہتی ہے میں نے تجھ سے طلاق لے لی. وہ کہتے ہیں کیوں طلاق لینا؟ بس میں نے تم سے طلاق لے لی. جھگڑا پیدا ہو گیا، میں نے طلاق لے لی. وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینی، انہوں نے طلاق لینی ہے نہیں دینی. جھگڑا پیدا ہو گیا، وجہ نہیں بتا رہی کیوں طلاق لینی. تو کہتے ہیں چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ فرمائیں گے ویسے کریں. چل پڑے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو راستے میں اس شخص کا پاؤں اٹکا کسی پتھر کے ساتھ اور منہ کے بل گرا، چوٹ لگی شدید، چہرہ زخمی ہو گیا، خون آلود ہو گیا، اٹھا زخمی ہو کے. تو خاتون خانہ کہتی ہے واپس گھر چلو، میں نے تم سے طلاق نہیں دی. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہتی ہے جس دن سے میں تیرے گھر آئی ہوں میں نے ایک دن بھی تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا. تو مجھے تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو کہیں منافق تو نہیں ہوئی؟ تجھے کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی؟ تو پھر میں تو اس لیے تجھ سے طلاق لینا چاہتی تھی، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو کہیں منافق نہ ہو. تو اب یہ تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ تم منافق نہیں. یہ ایمان کی دلیل ہے، آزمائش آنا یہ ایمان کی دلیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے ان کا پہلا اعزاز یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ایک امتحان نہیں کیا، امتحان در امتحان، امتحانات ہوتے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے چلے گئے، فَأَتَاهُمَا وہ سارے امتحان پاس. شعور کا امتحان. اللہ اکبر. جب یہ انسان اس شعور کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. غالباً زید بن نفیل تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا دار، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا زمانہ نہیں دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو. لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ شرک ہے، ہر طرف شرک ہو رہا. انہوں نے کہا یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. شرک دیکھ کر دل ملائے، شرک دیکھ کر پریشان ہوئے. یہ شرک والا دین اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ دین ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن سمجھ آ گئی کہ شرک والا دین اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. شام کا سفر کیا، صرف اس وجہ سے سفر کیا کہ اس وقت جو موجود دین تھا وہ شریعت عیسوی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھولنے کے لیے سفر کیا. گھوم گھما کے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی عیسائیت بن چکی تھی. لوگوں نے اس کو عیسائیت میں تبدیل کر دیا تھا. پولس نے آ کے سارا کام خراب کر دیا. اللہ اکبر. سینٹ پال 3 صدی